Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एफ वन की जो है यूनिट नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे एंड इट्स अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उसको मैं वेलकम कहता हूँ नर्सिंग प्रोफेशन में। और नर्सिंग एक ऐसे प्रोफेशन है जिसको नोबल प्रोफेशन समझा जाता है। और नर्सिंग में जितने भी लोग आते हैं दे आर वेरी स्पेशल पीपल बिकॉज दे हैव चूजन फ्रॉम द गॉड। अल्लाह की तरफ से ये चूजे हुए लोग हैं क्योंकि असल में ये इंसानियत की खिदमत करते हैं, दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग की हिस्ट्री को और नर्सिंग के जो डेवलपमेंट है कि नर्सिंग किस तरह डेवलप हुई और नर्सिंग कहाँ से आई। पहले ये नर्सिंग जो आजकल हम देख रहे हैं आया इसी पोजीशन में थी या नहीं। तो ये सारी जो इसकी हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे बिकॉज एज अ नर्स यू आर सपोज टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। आपको पता होनी चाहिए कि नर्सिंग है क्या, नर्सिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से डेवलप हुई। जो डिफरेंट एरा है उसमें नर्सिंग के जो डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम क्या कहते हैं नर्सिंग में, नर्सिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एफ जो है दिस इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और जिस तरह इसका नेम है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो नर्सिंग का जो मेन बुनियाद है, जो बेस है, वो ये सब्जेक्ट है। इसमें डिफरेंट जो प्रोसीजर है इसके बारे में भी बताया जाएगा। डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया जाएगा कि इलनेस की क्या कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीव क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ जो एलिमिनेशन क्या है, स्लीप क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या है। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो ये एफ जो है दिस इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की जो बुनियाद है, नर्सिंग की जो बेस है, वो ये सब्जेक्ट है। तो एज अ नर्स यू आर सपोज टू नो अबाउट द एफ की जितनी भी मेन प्रोसीजर है और उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास नॉलेज हो। देखिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो हम इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। So by the end of this lecture, the students will be able to summarize the ancient culture and the field of nursing. ठीक है, तो जो एंसेंट कल्चर है, मतलब एंसेंट मीन कदीम, जो पुराने ज़माने की जो कल्चर है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, उसको हम समराइज करेंगे। डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ हेल्थ केयर इन एंसेंट कल्चर। जो एंसेंट कल्चर है उसमें जो हेल्थ केयर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि मतलब किस तरह और कौन लोग जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे जब नर्सिंग का कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल नहीं था। डिस्कस द इस्लाम एंड नर्सिंग। जिस तरह मैंने पहले बता दिया था कि इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम देखेंगे कि नर्सिंग की रिगार्डिंग इस्लाम की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है एंड फाउंडर ऑफ द नर्सिंग। जो नर्सिंग की फाउंडर है या नर्सिंग की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस द मुग़ल पीरियड एंड नर्सिंग। जो मुग़ल पीरियड है अगर हम देखें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग के उस टाइम क्या कंसेप्ट थी। डिफाइन द नर्सिंग बाय WHO एंड डिफरेंट स्कॉलर। जो डिफरेंट स्कॉलर है या जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो नर्सिंग को किस तरह डिफाइन करते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। और ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। कि नर्सिंग जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो नर्सिंग एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री को भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है कि ट्रीटिंग द सिक एज नथिंग न्यू। अगर हम बात करें कि जो सिक होते हैं ना, सिक, आप एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें।
کبھی کبھار جو ہے نا آپ کو سیک کا لفظ ملے گا، کبھی آپ کو یعنی ایلنس کا لفظ ملے گا، کبھی انفیکشن کی لفظ، کبھی ڈیزیز. تو مطلب یہ ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے، آیا دیز آر تھنک آر سیم یا نہیں. تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر ہم بات کریں گے ڈیزیز کی، تو ڈیزیز میں جو آپ کی باڈی ہے اس میں پیتھولوجیکل چینجز آئیں گے، اور اس میں آپ کہہ سکتے کہ 4D آپ یاد رکھیں. اگر یہ 4D ہو تو ایٹس مین کہ اٹ ول بی اے ڈیزیز. ڈیزیز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈس فنکشن ہوگا، مطلب آپ کی جو نارمل باڈی فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے اور ڈس فنکشن ہوگا. ڈسکمفرٹ ہوگا، مطلب جو انڈیویجول ہے ڈیزیز کے ساتھ ہوں گے وہ ڈسکمفرٹ ہوں گے. ڈس ایبیلٹی ہوں گی اس میں چانسز ہوگی، اور ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. اگر یہ 4D ہے تو ایٹس مین کہ دس از اے ڈیزیز. انفیکشن کا مطلب یہ ہے جس میں مائکرو آرگینزم انوالو ہوں گے. جب کوئی بھی ڈیزیز ڈیو ٹو مائکرو آرگینزم ہوں گے تو ہم اس کو انفیکشن کہتے ہیں. دیکھ ہر انفیکشن جو ہے مطلب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزیز ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ڈیزیز انفیکشن نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اگر ڈائبٹیز ہے تو یہ ہم اس کو ڈیزیز کہیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایلنس کی ہم بات کریں سو ایلنس ایز اے سبجیکٹیو فیلنگ اباؤٹ ناٹ فیلنگ ویل. یہ آپ کی سبجیکٹیو فیلنگ ہے، ٹھیک ہے. مطلب بعض ٹائم آپ دیکھیں گے کہ کسی کی وائٹل سائن اور ساری چیزیں نارمل ہوں گی، پھر بھی پیشنٹ کہیں گے کہ مجھے کچھ مطلب آئی ایم ناٹ فیلنگ ایزی، مطلب مجھے کچھ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے. سو دس از ایلنس. اور سکنس میں لمیٹیشن آ جاتے ہیں، سوشل جو انٹریکشن ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو نارمل آپ کی جو رول ہے کمیونٹی میں سوسائٹی میں جو آپ کے رول ہے اس کو وہ پرفارم نہیں کر سکتے. تو اس کو کہتے ہیں سیکنس. اب یہ کہتے ہیں کہ اس سنٹینس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹریٹ کی بات کریں یا ٹریٹمنٹ کی بات کریں سو ٹریٹنگ دا سیک از نتھنگ نیو. مطلب یہ کوئی نیو بات نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں اور کوئی سیک ہو جاتے ہیں اور اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتے ہیں، اٹ از ناٹ نیو. پیپل ہیو کیئر فار دا سیک تھرو آؤٹ دا ہسٹری، ٹھیک ہے. مطلب بگیننگ ان دا انیسنٹ ٹائم. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا تو لوگوں کو ٹریٹ کرنا، لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرنا، یہ انیسنٹ ٹائم یعنی جو پرانا زمانہ ہے اس سے جو ہے نا یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو مطلب اس کو کیئر دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. یہ کوئی نیو بات نہیں ہے کہ مطلب آج کل صرف نرسنگ آئی ہے تو جو سیک لوگ ہے یا جو انفیکٹڈ لوگ ہے یا جو ڈیزیز کے ساتھ ہے اس کو کیئر یا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. نہیں، یہ پرانے زمانے سے ہوتے آ رہے ہیں. ہاؤ ایور، مگر بہرحال considering the long history of nursing, it was not until fairly recently a nurse received a formal nursing education. لیکن اگر ہم بات کریں نا پرانے زمانے کی، اگر ہم انیسنٹ ٹائم کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ مطلب اس ٹائم جو نرسنگ تھے نا اس کے لیے کوئی خاص ایجوکیشنل سسٹم نہیں تھا. مطلب اس کے لیے جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس فیلڈ میں MSN کر رہے ہیں، لوگ PhD کر رہے ہیں، لوگ پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کی کوئی فارمل کوئی ایجوکیشنل سسٹم نہیں تھا اس کے لیے. مطلب جو کیئر تھا وہ مطلب ٹرانسفر ہوتا تھا فرام دا فیملیز ٹو فیملیز، وہ ٹرانسفر ہوتے تھے اور وہ لوگ جو ہے پھر کیئر پرووائڈ کرتے تھے. Over hundreds of years, nursing has undergone an evolutions, eventually transferring itself into the respected profession we all know of today. لیکن اگر ہم بات کریں نا تو یہ تقریباً 100 آف ایئر اس میں لگے ہیں کہ نرسنگ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ایوولوشن سے پاس ہوا ہے. ایک ہوتا ہے ایوالویشن اور ایک ہوتا ہے ایوولوشن. ایوولوشن جب انقلاب آ جاتا ہے نا کسی چیز میں، انقلاب برپا جاتا ہے تو اس کو ایوولوشن کہتے ہیں. اور فائنلی جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو اس ریسپیکٹڈ پروفیشن میں شامل کر دیا جس کو آج کل ہر کوئی جانتا ہے. نرسنگ کے بارے میں اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے سو ایوری ون دے نو اباؤٹ دا نرسنگ کہ واٹ از نرسنگ، نرسنگ ہے کیا. تو یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا اور آج کل جو آپ لوگ مطلب پڑھ رہے ہیں، یہ نرسنگ اس طرح کی نہیں تھی. مطلب یہ جو اس کو آج یہ پوزیشن ملے ہیں نا یہ ڈفرینٹ ایوولوشن سے پاس ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں. ان سم ارلی کلچر کی اگر ہم بات کریں سو دا پروویژنس آف نرسنگ کیئر واز اسائنڈ ٹو فیمیل. تو اگر ہم ارلی کلچر کی بات کریں جو نرسنگ کیئر ہے
اس کو پرووائڈ کرنا، اس کی پروویژن کرنا، یہ کام جو تھا اٹ واز اسائن ٹو فیمیل، فیمیل کو یہ کام دیا گیا تھا۔ اور اس کا کانسیپٹ کیا تھا، کیوں جو زیادہ تر فیمیل تھی وہ نرس کے کام کرتی تھی، مطلب لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرتے تھے، بیکاز کیونکہ اس کی بیہائنڈ ایک ریزن تھے، اور یہ تھے کہ وومن پرووائڈیڈ نیچرنگ ٹو دیئر infant and it was assumed that they could provide the same type of care to the sex and injured، کیونکہ جو وومن ہے وہ اپنے انفینٹ مطلب بچوں کو، انفینٹ مین جب 28 دن سے لے کر 28 days سے 1 year تک کا جو چائلڈ ہوتا ہے اس کو ہم انفینٹ کہتے ہیں۔ تو مطلب جو وومنس ہیں نا وہ اپنے بچوں کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جس طرح اپنے بچوں کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح جو سک اور انجلڈ لوگ ہوتے ہیں، جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی یہ کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیٹس وائی جو پہلے کنسیپٹ نرسنگ کا اٹ واز اباؤٹ دا فیمیل۔ ان ادر انیسنٹ سوسائٹی، اگر ہم اور جو پرانی جو قدیم جو سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں، ہاؤ ایور مین ور ڈیزنیٹڈ ٹو کیئر فار دا سیک، اس میں جو مین ہے نا دے ور کہ they were assigned to provide the care to the sick، اس کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ جو بیمار لوگ ہیں اس کو کیئر پرووائڈ کرے۔ اور اس کی بیہائنڈ کیا ریزن تھی، بیکاز دے ور کنسیڈر پریسٹ مین جو پادری ہوتے ہیں، جو مطلب جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ سمجھے جاتے تھے، اسپریچول گائیڈ سمجھے جاتے تھے، اور میڈیسن مین سمجھے جاتے تھے۔ مطلب مین جو ہے اس کو ڈومیننسی حاصل تھی، کیونکہ اگر ہم بات کریں پریسٹ کے، تو ایٹس مین کہ عالم یا فادری یا جو اسپریچول گائیڈنس ہوتے ہیں، جو گائیڈر ہوتے ہیں، وہ مین ہوتے ہیں۔ سو دیٹس وائی وہ مین کو بھی جو ہے یہ کہتے مطلب اسائن کرتے تھے کہ دے ور پرووائڈ کیئر ٹو دا سک اور انجرڈ پیپل۔ تو دو انیسنٹ میں ہم نے دو باتیں کی، ایک یہ کہ جو کچھ سوسائٹی ایسی تھی جس میں جو نرسنگ کیئر ہے وہ فیمیل پرووائڈ کرتے تھے، اور اس کی بیہائنڈ جو ریزن بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فیمیل اپنے بچوں کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح سیم کیئر جو ہے وہ سک اور انجر کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ سوسائٹیز ایسی تھی جس میں مین جو ہے یہ کام کرتے تھے، مطلب کیئر پرووائڈ کرتے تھے، اور اس کی بیہائنڈ یہ ریزن تھی کیونکہ وہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ اسپریچول مینس جو مذہبی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، روحانی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسپریچول۔ There was no formal education available in the primitive societies، جتنی بھی جو پریمیٹیو سوسائٹیز کی ہم نے بات کی، انیسنٹ سوسائٹی کی ہم نے بات کی، مطلب جو پرانے زمانے کی ہم نے بات کی، اس ٹائم دیئر واز نو فارمل ایجوکیشن اویلیبل، مطلب نرسنگ کے لیے کوئی ایجوکیشن اویلیبل نہیں تھا۔ فارمل ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے، انفارمل ایجوکیشن تو تھا۔ انفارمل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے سیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گاؤں میں کسی سے سیکھ رہے ہیں، تو دس از انفارمل ایجوکیشن۔ اور انفارمل ایجوکیشن اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ تھا کہ لوگ جاتے تھے اور کوئی بھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی مطلب ٹیکنیشین کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور پھر اس سے سیکھتے تھے کہ کس طرح انجیکشن لگاتے اور کون سی میڈیسن اس کو دیتے تھے۔ تو دس از انفارمل ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو فارمل ایجوکیشن کا کنسیپٹ اس ٹائم نہیں تھا۔ سو دا ارلیسٹ نرسز، جس طرح میں نے کہا کہ جب فارمل ایجوکیشن نہیں تھا تو جتنی بھی ارلی نرسز ہیں they learned to the tricks of the trade were oral traditions that were passed down from one generation to the next۔ تو یہ اورل مطلب وائوا کے تھرو مطلب ایک سیکھتے تھے، اور یہ جو نالج ہے نا یہ فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن یہ اس طرح جو ہے ٹرانسفر ہوتے تھے۔ they also learns how to nurse patients back to health through trial and error and by observing other who care for the sick۔ یہ کس طرح سیکھتے تھے؟ دو طریقوں سے یہ زیادہ تر سیکھتے تھے۔ ایک ٹرائل اینڈ ایرر۔ ٹرائل اینڈ ایرر کون سا طریقہ ہے کہ مطلب آپ بار بار ایک چیز کو غلطی کرتے ہو تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مطلب وہ چیز فار ایگزامپل آپ آئی وی پاس کر رہے ہو، تو ٹرائل اینڈ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار آئی وی پاس کرو، ایک دن آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ایک میڈیسن دے دی، اگر اس سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، دوبارہ دوسرے کو بھی یہی میڈیسن دے دو اگر اس ڈیزیز کے ساتھ ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ میڈیسن اس کو نہیں دو اگر اس کی۔ لیکن اس میں زیادہ تر
جو لوگ تھے اس کے مطلب ہیلتھ جو ہے اور بھی ورس ہو چکی تھی، کیونکہ آپ اس پہ جسٹ لائک ایکسپیریمنٹ آپ اس کے اوپر کر رہے تھے. اور دوسرا آبزرونگ ادر ہو کیئر فار دا سیک. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دوسروں کو آبزرو کرتے تھے، دوسروں کو دیکھتے تھے اور اس سے سیکھتے تھے کہ کس طرح کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس طرح پھر یہ بھی کیئر پرووائڈ کرتے تھے. The earliest nurses used plant and herbs to heal and believed that evil spirit and magic could affect one's health. لیکن اب دیکھ دا ارلیسٹ نرسز جو ہے وہ کیا کرتے تھے، مطلب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے تھے، وہ ہیلنگ کے لیے کیا کرتے تھے، وہ پلانٹس اور ہربس کو یوز کرتے تھے. اب پلانٹس اور ہربس یہ دونوں جو جس کو ہم کہتے ہیں جڑی یا بوٹیاں نہیں ہوتے، جو حکیم لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، اس کو پلانٹس اینڈ ہربس کہتے ہیں. دیکھ ہربس اور پلانٹ میں تھوڑا سا اگر آپ کہیں کہ ڈیفرنٹ ہے تو یس پلانٹ وہ پودا ہوتا ہے جس کے تنے ہوتے ہیں، جس میں اود ہوتے ہیں، جس میں لکڑی ہوتے ہیں. اور ہربس اس ٹائپ کے پلانٹ ہوتے ہیں جس میں یہ اودی تنا جو سٹیم ہے وہ اس میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور یہ جو جڑیاں بوٹیاں ہے، جو پلانٹ اور ہرب ہے، اس کو یوز کر کے جو اگر کسی کو اون ہے، زخم ہے تو اس کو ٹھیک کرنا، یا اگر کسی کو ٹمپریچر ہے تو اس سے میڈیسن بنا کر اس کو دیا کرتے تھے. اور اس کا یہ بھی بیلیف تھا، یہ بھی یقین تھا کہ جو ایول اسپرٹ کا مطلب ہوتا ہے نا، جو مطلب بدمزہ روح یا جو بری روح جس کو کہتے ہیں، اور میجک جادو، یہ بھی کسی کے جو ہیلتھ ہے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ جب کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یا تو اس کے اوپر کسی نے جادو کی ہے اسی لیے بیمار ہے، یا جو بری روح اس کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہی بیمار ہے. Illness was often viewed as a sign that something was done to offend the priest or God. یہ illness جو ہے یہ اس طرح سمجھا جاتا تھا نا کہ یہ ایک علامت تھی اس چیز کی کہ مطلب آپ نے تو یا اپنے جو پادری ہے، مطلب آپ کی جو عالم سے جو لیڈر ہے، مذہبی لیڈر ہے، یا اس کو یا اپنے رب کو اپنے ناراض کیا ہے. جب بھی کوئی بیمار ہوتے تھے نا تو لوگوں کے کانسیپٹ یہ تھا کہ اس نے اپنے رب کو یا اس کی جو مذہبی لوگ ہوتے اس کو ناراض کی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے اور یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا کانسیپٹ یہ تھا. اچھا جو انیسنٹ ہے نا، انیسنٹ جو ایرا ہے، ٹائمس ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ سویلائزیشن کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ایجپشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گریس ہے. اس کے علاوہ انڈیا کو ہم ڈسکس کریں گے، چائنا کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ جو 4 مین سویلائزیشن ہے، وی ول ڈسکس ان دا انیسنٹ ایرا. جو پرانے زمانے کا اگر ہم زمانے قدیم کی بات کریں تو اس میں یہ 4 مین جو سویلائزیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر سویلائزیشن میں نرسنگ کی کیا کنسیپٹ تھی. تو اگر ہم جو ہے ایجپشن کی بات کریں تو اس میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے was the first maintained medical record starting at around 3000 BC. دیکھ جو فرسٹ ٹائم جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کرنا یہ سٹارٹ ہوا تھا دا ایجپشنس دور سے، اور یہ تقریباً 3000 BC. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہے اے سی اور ایک ہوتے ہے BC. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کرسچن سے آیا ہوا ہے کہ بیفور دا ڈپارچر آف دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو BC کہا کرتے تھے، اور آفٹر دا ڈپارچر آف دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو AC کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو مطلب BC کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو وہ اس دنیا سے اکارڈنگ ٹو دیم مطلب جو ڈپارچر کر چکے ہیں، تو اس سے پہلے جو 3000 ایئر بیفور اس کو کہتے ہیں BC. اب جو ایجپشنس کی اگر ہم بات کریں سویلائزیشن کی تو یہ موسٹلی یہ جو لوگ ہیں نا یہ نارتھ افریقہ کی جو کنٹریز ہے وہاں پہ پائے جاتے ہیں. یہ سویلائزیشن، یہ کلچر، یہ لوگ وہاں پہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اور اس میں اگر ہم اس کی ریلیجن کی بات کریں تو دا موسٹ آف دا پیپل دے آر مسلم. تقریباً 90% جو ایجپشن والے پیپل ہے دے آر مسلم. تو یہ تقریباً اس فرسٹ ٹائم جو میڈیکل ریکارڈ کی اگر ہم بات کریں تو میڈیکل ریکارڈ مینٹین ہونا جو ہے ایجپشن سویلائزیشن سے سٹارٹ ہوئی تھی. جو
Egyptian society was also the first to classify medications and develop plans to maintain the people health. सबसे पहले देख, एक तो उसने ये काम किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। दूसरा ये काम उसने किया था कि जो मेडिकेशन है उसको क्लासिफाई किया था। क्लासिफाई का मतलब क्या है, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि ये एंटीपायरेटिक है, ये एनर्जेसिक है, ये जो है एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, तो ये सारी क्या है क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया था वो इजिप्शियन सोसाइटी ने स्टार्ट किया था, और उसने कुछ ऐसे प्लांट डेवलप किए थे जिससे ये मेडिसिन जो है उसको प्रिपेयर की जाते थे और फिर वो लोगों की हेल्थ के लिए यूज़ करते थे ताकि लोगों की हेल्थ क्या हो, मेंटेन हो। दे वर द फर्स्ट टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द फ्यूचर एंड जो रिपेयरिंग द ओन। जो सूचर नहीं है, मतलब आजकल जो हम स्टेच करते हैं ना, सूचर का मतलब होता है जब कोई कट लग जाते हैं या कोई सर्जरी होते हैं ना और हम उसको फिर स्टेच करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सूचर। स्टेच तो आप आई नो आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि जब कट लग जाते हैं या जब हम सर्जरी करते हैं उसको वापस किस तरह हम क्लोज करते हैं, हम उसको क्लोज करते हैं स्टेच के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ओन को रिपेयर करना, जो स्टेच लगाना, सूचर, ये फर्स्ट टाइम इसकी जो कंसेप्ट है ना ये इजिप्शियन ने दिया था। इजिप्शियन फिजिशियंस आर बिलीव्ड टू हैव स्पेशलाइज इन सर्टन डिजीज सच एज इंटरनल डिजीज, फ्रैक्चर, बोन्स एंड ऑर्ट्स। जो इजिप्शियन फिजिशियन है ना, दे आर बिलीव्ड टू हैव स्पेशलाइज इन अ सर्टन डिजीज, ठीक है, मतलब वो जो मुख्तलिफ डिजीज़ होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन के ऊपर वो बिलीव करते थे कि उसके हर एक जो है किसी हार्ट डिजीज़ के स्पेशलाइज हुआ करते थे। जिस तरह अगर बोन्स है तो उसका अपना स्पेशलिस्ट था, उनका अपना स्पेशलिस्ट था, अगर कोई इंटरनल डिजीज़ है तो उसका अपना स्पेशलिस्ट था। मतलब यह है जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं ना कि ये आर्थोपेडिक सर्जन है, ये जनरल सर्जन है, ये लेप्रोस्कोपी सर्जन है, ये न्यूरो सर्जन है, या ये न्यूरो फिजिशियन है, मेडिकल फिजिशियन है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ठीक है, जितने भी आप देख रहे हैं कंसल्टेंट, तो ये क्या है, दीज आर द स्पेशलाइजेशन, यानी स्पेशलाइज फिजिशियन होते हैं। तो इसी तरह जो इजिप्शियन है वो इसके ऊपर बिलीव करते थे कि जो डिजीज़ है, हर डिजीज़ के लिए अपने एक स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये इट वाज द हमने जो डिस्कस किया इट वाज इजिप्शियन। जो इजिप्शियन में हमने जो मेन चीज़ें डिस्कस की उस टाइम, अगर हम मेडिकल के रिलेटेड बात करें तो एक मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेडिकेशन की क्लासिफिकेशन करना, स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करना, ये सबसे मेन जो की पॉइंट थी उस। अब हम बात करेंगे ग्रीस सिविलाइजेशन की। जो ग्रीस सिविलाइजेशन है इट स्टार्ट फ्रॉम 1500 BC टू 100 BC तक अगर हम बात करें तो ये जो पीरियड है ये है, इसको हम कहते हैं ग्रीस पीरियड। वो क्या था, जो पहले वाला वो 3000 बिफोर था, मतलब BC, और ये तकरीबन 1500 से लेकर जो 100 BC तक जो पीरियड है उसको ग्रीस पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये जो आप कह सकते हैं कि जो यूरोप के है, साउथर्न यूरोप जो कंट्रीज है वो इसमें आ जाते हैं, ये ग्रीस सिविलाइजेशन में आ जाते हैं। जो ग्रीक फिलोसफर है उसका जो मैन था उस शॉर्ट टू अंडरस्टैंड अ मैन एंड हिज रिलेशनशिप विद गॉड, नेचर एंड अदर मैन। दे बिलीव दैट God and goddess of a Greek mythology controlled the health and illness. Temple were built to honor and जो Asclepius, the god of a medicine, and were designated to the care for the sick. जो ग्रीस थी ना उसके जो ग्रीक फिलोसफर है मोस्टली वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे ना कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड्स, नेचर एंड अदर मैन। उसकी जो रिलेशनशिप है ना वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसी की हेल्थ के ऊपर, और इसके जो यकीन था दे बिलीव दैट द गॉड एंड द गॉडेस। गॉड का मतलब होता है मतलब उसके जो जिसकी इबादत की जाती है, मतलब जो अल्लाह और उसकी जो रब है उसको, और गॉडेस का मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो वली टाइप के लोग होते हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो अगर ग्रीक मिथोलॉजी की हम बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं हेल्थ एंड इलनेस। मतलब ये है कि हेल्थ और इलनेस कौन कंट्रोल करते हैं, उसके अपने हर डिजीज़ के लिए अपना एक गॉड हुआ करता था, अपना एक कि अपना एक
جو ہے رب ہوا کرتا تھا، اور وہ اسی ڈیزیز کا اسپیشلسٹ تھا، وہ اسی ڈیزیز کو وہ ٹھیک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ بھی تھا کہ یہاں پہ ہر ڈیزیز کے لیے الگ الگ بابا ہوا کرتا تھا، کہ یہ ولی جو ہے یہ اس ڈیزیز کے لیے ہے، یہ ولی اس ڈیزیز کے لیے ہے. تو اسی طرح جو گریس سیولائزیشن ہے اس میں بھی یہی یقین تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، کچھ ایسے مذہبی لوگ ہوتے تھے کہ وہ کسی ڈیزیز کو ٹھیک کر سکتے تھے. اگر وہ آپ اس کے پاس جاتے تھے اور آپ اس سے دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے تھے. تو مطلب ہر ڈیزیز کے لیے اپنا ایک گاڈ تھا. جس طرح یہ جو اسکلیپٹیس کی بات ہو رہی ہے، تو اسکلیپٹیس کیا تھا؟ اٹ واز اے گاڈ. اس کو کیا گاڈ آف میڈیسن سمجھا جاتا تھا. مطلب دے ور ڈیزنیٹڈ ٹو کیئر فار دا سک. اور اس کا مین کام کیا تھا کہ جب بھی آپ اسکلیپٹیس سے مانتے تھے تو وہ جو انجر لوگ تھے، جو سک لوگ تھے، اس کو ٹھیک کرتے تھے. ایکچولی جو اس کا دوسرا ہے دا گریک بلیو ان اپولو. اپولو جو ہے دس از دا فادر آف دا اسکلیپیس. جو اسکلیپیس ہے اٹ واز دا سن آف دا اپولو. یہ اس کا کانسیپٹ تھا کہ مطلب یہ جو ہے اسکلیپیس جو ہے دس از دا گاڈ آف دا میڈیسن. کی مطلب آپ جب بھی اس کے پاس جاتے تو اس کے اپنے اپنے ہوتے تھے نا، مطلب اپنے اپنے گاڈ ہوا کرتے تھے، مطلب بوت ہوا کرتے تھے. اور ہر ڈیزیز اور ہر مصیبت اور ہر جو پرابلم ہے اس کے لیے الگ الگ اس کا گاڈ ہوا کرتا تھا. سو دا گریک بلیو ان اپولو دا گریک گاڈ آف ہیلنگ اینڈ پریڈ ٹو ہیم فار میجک کیورز فار دیئر ایلنس. جو اپولو ہے نا، اٹ واز دا، جس طرح میں نے کہا کہ جو اسکلیپیس کی ہم نے بات کی تو اسکلیپیس واز دا سن آف دا اپولو. اور اپولو جو ہے یہ گریک گاڈ تھا، اور اس کا جو مین کام تھا ہیلنگ. مطلب جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو جو ہے مطلب ٹھیک کرتے تھے. میجک کے لیے سمجھا جاتا تھا، کیورز ٹریٹمنٹ کے لیے، جو ایلنس ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ سمجھا جاتا تھا. لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اس سے مانتے تھے اور وہ اس کو ٹھیک کرتے تھے. ہائپوکریٹس کا پھر جب آیا ٹائم، تو ہائپوکریٹ واز دا فرسٹ ہو ایٹریبیوٹ ڈیزیز ٹو اے نیچر کاز ریدر دین دا سپر نیچرل کاز. دیکھ، ابھی تک جتنے بھی کانسیپٹ ہم نے پڑھے ہیں اباؤٹ دا ایلنس ڈیزیز، تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ڈیزیز آتے ہیں نا اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یا تو جو مذہبی لوگ ہیں آپ اس کو ناراض کرتے ہو، یا آپ اپنے رب کو ناراض کرتے ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈیزیز ہو جاتے ہیں. لیکن ہائپوکریٹس نے اس ہائپاتھیسس کو، اس کانسیپٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. اور یہ فرسٹ کہ پرسن تھا جس نے یہ کہا کہ نہیں، جو ڈیزیز ہیں وہ نیچرل کاز کی وجہ سے آتے ہیں ریڈر دین دا سپرا نیچرل کاز. مطلب یہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ آپ اپنے رب کو ناراض کرتے ہو یا اپنے جو مذہبی لوگ ہیں اس کو ناراض کرتے ہو. نہیں، اس کے ایک نیچرل کاز ہے. مطلب اس کی کوئی اس کے بیہائنڈ کوئی کازز ہے، کوئی ریسپیکٹر ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور اس کی پھر ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب یہ کانسیپٹ دیا تھا؟ یہ تقریباً 400 بفور یعنی BC. The famous Greek physician Hippocrates believed that disease had natural not magical cause. جو ہائپوکریٹ ہے نا، یہ مین گریک فزیشین تھا، اور اس نے یہ کنسیپٹ دیا تھا، اس کا یہ بیلیف تھا کہ ڈیزیز جو ہے وہ نیچرل کاز کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں، نہ کہ وہ میجیکل کاز. مطلب یہ اس طرح نہیں جس طرح پہلے سلائیڈ میں ہم نے کہا کہ جو گریس تھا یا جو مطلب ہم نے جو ایجپشن کی بات کی اس میں زیادہ تر فوکس اس چیز کے اوپر تھے کہ جب کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو کہتے تھے یا کہ اس کے اوپر میجک ہوا ہے، مطلب جادو ہوا ہے، یا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے تو اس کی وجہ سے. اور یہ ایک گناہ سمجھا جاتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگوں کا یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ زیادہ گناہ گار ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے اور یہ بیمار ہیں. لیکن ہائپوکریٹ نے یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہ گناہ کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، نہ کوئی میجک کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوتا بلکہ کوئی نیچرل کاز ہوتا ہے اور اس کاز کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کریں گے انڈیا. اگر ہم انڈیا کی بات کریں سو ڈیٹنگ اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً 2000 سے لے کر 1200 BC سے یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں. دا ارلیسٹ کلچر آف انڈیا ور ہندو. اگر ہم ارلیسٹ کلچر کی بات کریں انڈیا کے تو اٹ واز ہندو وہاں پہ زیادہ جو ہے رہتے. The sacred books of Hindu
جو سیکرٹ مینس جو مقدس کتاب کی اگر ہم بات کریں ہندو کی، words were used to guide the health care practice. ہندو کا جو مقدس کتاب تھا، جس طرح ہر مذہب کا ایک مقدس کتاب ہوتا ہے، جس طرح اگر ہم اسلام کی بات کریں تو قرآن کریم ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو اسی طرح اگر ہم ہندو کی بات کریں تو اس کی جو مقدس بکس ہے، ویڈس، اس میں کیا تھا، were used to guide the health care practice. وہ ہیلتھ کیئر پریکٹس کے لیے یوز ہوا کرتا تھا، مطلب اس میں جو ہیلتھ ہے اس کے ریلیٹڈ بہت زیادہ مطلب چیزیں اویلیبل تھی ان کے لیے، اور وہ اس کو جو ہے پڑھ کے اس سے پرووائڈ کرتے تھے ہیلتھ کیئر. The words include herbs, species, displays of magic and charms. اس میں ورڈس میں کیا تھے، اس میں انکلوڈ تھے ہاربس، مطلب جو جڑی بوٹی سے کس طرح آپ کسی چیز کو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اسپیسیز سے کس طرح کر سکتے ہیں، ڈسپلے آف میجک، ٹھیک ہے، اور میجک اینڈ چارمس یعنی جادو سے یا دم، جس طرح دم دہا سے کس طرح وہ ٹریٹ کرتے تھے لوگوں کو. دا انڈین جو ہے ڈاکومنٹڈ انفارمیشن کنسرننگ دا پرینٹل کیئر آف دا چائلڈہڈ ایلنس. ٹھیک ہے، اگر ہم انڈین سویلائزیشن دیکھ لیں تو اس میں جو این پین ہے، جو پری نیٹل کیئر آف دا اینڈ چائلڈہڈ ایلنس. ایک پری نیٹل کیئر ایک ہوتا ہے، نیٹل کیئر ایک ہوتا ہے، پری نیٹل کیئر ایک ہوتا ہے، پوسٹ نیٹل کیئر. پری نیٹل کیئر وہ کیئر ہے جو بیفور ڈیلیوری جو مدر ہے اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ اس میں انفارمیشن ملتے ہیں، مطلب اس پہ بھی کام ہوا تھا اس ٹائم. اور چائلڈہڈ ایلنس جو بچوں کی جو ہوتے ہیں، چائلڈ کی جو ایلنس ہوتے ہیں، بیماریز ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی اس سیولائزیشن میں بہت کام ہوا تھا. اب ہم چائنا کی بات کریں، سو دا ٹیچنگ آف دا جو کنفیوشس ہے، جو کنفیوشس جو ہے یہ ایک عالم تھا اس ٹائم، یا حکیم آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کی جو سرزمین ہے اس پہ اگر سب سے زیادہ اگر کوئی مشہور، کوئی فیمس اگر کوئی حکیم گزرا ہے یا اگر کوئی عالم گزرا ہے تو اٹ واز دا کنفیوشس. کنفیوشس جو ہے یہ تقریباً اگر ہم اس کی بات کریں تقریباً 551 سے لے کر 479 BC کی بات ہے. ہیڈ اے پاورفل امپیکٹ آن دا کسٹمس اینڈ پریکٹس آف دا پیپل ان اینسینٹ چائنا. ٹھیک ہے، اگر ہم کلچر کی بات کریں، مطلب یہ ہم پریکٹس کی بات کریں، ہیلتھ کیئر پریکٹس کی بات کریں، تو اس پہ جو زیادہ تر امپیکٹ ہے وہ کس چیز کا تھا؟ کنفیوشس کا تھا. ٹھیک ہے، ون ٹریڈیشن دیٹ exemplified their belief about health and illness was the yin and yang philosophy. چائنا میں جو مین فلاسفی تھا، مین جو کانسیپٹ تھا وہ ین اور ینگ کا تھا. اس نے کہا کہ یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں. اکارڈنگ ٹو چائنیز جو سیولائزیشن ہے اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ین اور ینگ یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں. ین جو ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور ینگ جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا تھا اس میں سے. ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کے بیچ بیلنس ہوں تو یہ جو انڈیویجول ہے اٹ ول بی ہیلتھی، وہ ہیلتھی انڈیویجول ہوگا. لیکن اگر ان دونوں کے بیچ امبیلنس آ جائے تو پھر آپ ایلنس یا ڈیزیز کی طرف جاؤ گے. سو دا چائنا یہ اس کا یہ بلیو تھا کہ دا چائنیز بلیو دیٹ دا امبیلنس بٹوین دیز ٹو فورسز، یعنی ینگ اور ینگ کے بیچ اگر امبیلنس آ جائے سو would result in illness. تو اس کی وجہ سے آپ ایلنس کی طرف چلے جاؤ گے، مطلب آپ بیمار ہو جاؤ گے. where is a balance between the yin and yang present a good health. لیکن اگر ین اور ینگ کے بیچ بیلنس ہو تو پھر آپ ہیلتھی ہوں گے، گڈ ہیلتھ کے ساتھ ہوں گے. the ancient China used a variety of treatment believed to promote the health and harmony. جو چائنیز ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے، ٹھیک ہے، ویریس ٹائپ کے، مختلف ٹائپ کے ٹریٹمنٹ کو وہ یوز کرتے تھے تاکہ کسی کی ہیلتھ کو کیا کرے، پروموٹ کرے. انکلوڈنگ اس میں کیا تھا؟ اکوپنکچر. اکوپنکچر وہ ٹریٹمنٹ ہے جس کے تھرو آپ جو ہے کٹ لگاتے تھے باڈی کی کسی پارٹ پہ اور اس سے بلڈ کو کیا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں اکوپنکچر. اور اکوپنکچر یہ سب سے زیادہ فیمس ٹریٹمنٹ تھا چائنا میں بھی، ناٹ اونلی ان چائنا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہاں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ شیاٹی کا مطلب جو ارک النساء کہتے ہیں اس کو، اس میں بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ اکوپنکچر کرتے تھے کہ اس سے بلڈ نکال دیتے ہیں اور یہ جو ہے گندا بلڈ ہے، اور جب آپ گندا بلڈ نکال دیتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹریٹمنٹ تھا، یہ یوز کیا جاتا تھا، یہ چائنا سے یہ کانسیپٹ آیا ہوا تھا. اور اس کی بیہائنڈ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی کوئی
ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی ایسا مطلب کوئی سائنس نہیں تھا کہ مطلب اس کی وجہ سے واقعی اگر کوئی گندا بلڈ تھا اور وہ باڈی سے نکل جاتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, نہیں. بلکہ یہ اتنا پینفل پروسیجر تھا کہ آپ کی جو پہلے پین تھا وہ اس کے مقابلے میں کافی کم لگتا تھا, تو دیٹس وائی آپ کی جو ساری جو فوکس ہے وہ اس کی طرف آ جاتے تھے, تو آپ کی جو پرانا پین تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ دس از اے گڈ ٹریٹمنٹ ٹو افیکٹ دا بیلنس آف ین اینڈ ینگ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہائیڈرو تھراپی مطلب واٹر کے تھرو لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنا, مساج بہت زیادہ جو کانسیپٹ آیا ہے دس از فرام دا چائنا, ایکسرسائز جس میں یوگا اور ڈپینڈنٹ ٹائپ کے ایکسرسائز کرتے تھے, ور یوز ایز اے پریونٹیو ہیلتھ میجر. یہ جتنی بھی ہم نے بات کی, ہائیڈرو تھراپی کی ہم نے بات کی, مساج کی ہم نے بات کی, ایکسرسائز کی ہم نے بات کی, یہ یوز ہوا کرتا تھا فار دا پرپز آف دا پریونٹیو ہیلتھ میجر کے. مطلب آپ اگر یہ کرو گے, اگر آپ ایکسرسائز کرو گے تو آپ کو ڈیزیز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. مساج سے جو ہے جو پین ہے یا کچھ ہے تو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب ہم اگر بات کریں روم کی, سو روم اینڈ ریسٹ جو انیسنٹ روم ہے ڈیورنگ دا ارلی جو کرسچن ایرا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو مین ہے ڈیکانسس ور سلیکٹڈ بائی دا چرچ ٹو پرووائڈ کیئر فار دا سیک. ڈیکانسس جو ہے یہ کچھ کہ کچھ فیمیل ہوا کرتی تھی یا کچھ جو ہے دیز آر دا مطلب خاتون ہوا کرتے تھے کہ اس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا چرچ کی طرف سے اور وہ کیئر پرووائڈ کرتا تھا, جو سیک پیپل ہے اس کو کیئر پرووائڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے پاس آنند کے باقی کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ نالج تھی. جو ڈیکانسس ہیں had some educations and were selected by the church. بیشپ اس کو جو کہتے تھے وہ سلیکٹ کرتے تھے اور یہ وزٹ کرتے تھے ٹو وزٹ اینڈ کیئر فار دا سیک اینڈ دیئر ہومس, اور اس کے گھر پہ جاتے تھے, جو بیمار لوگ تھے اس کے گھر جاتے تھے اور اس کو کیئر پرووائڈ کرتے تھے. جو ڈیکانسس ہے, ڈیکانسس پوپ از کنسیڈر ٹو دا فرسٹ وزٹنگ نرس. جو ٹھیک ہے, جو اگر ہم ڈیکانسس پوپ کی بات کریں, شی یہ ایک فیمیل ہیں, ڈیکانسس ہے اس کا نیم ہے, یہ کنسیڈر کی جاتے ہیں دا فرسٹ وزٹنگ نرس, کہ وہ کیا کرتے تھے, ہو پرووائڈیڈ ایکسپرٹ ہوم نرسنگ کیئر, کہ وہ نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتے تھے انجر اور سیک کو. تو ایم سی کیوز میں اگر آ جائے کہ ہو واز دا فرسٹ وزٹنگ نرس, اگر ہم روم یعنی انیسنٹ روم کی اگر ہم بات کریں, سو ڈیکانسس پوپ جو ہے شی واز دا فرسٹ وزٹنگ نرس, کہ وہ گھر میں جا کے لوگوں کو نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتے تھے. دا روم امپائر اگر 27 BC سے لے کر 476 AD, یعنی ابھی اے ڈی کی دیکھ BC کا جو ایرا تھا وہ تقریباً یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ابھی AD میں آ رہے ہیں. مطلب اب تک عیسیٰ علیہ السلام کی جو اکارڈنگ ٹو دا کرسچینیلٹی ڈپارچر کے بعد کی جو ٹائم ہے اس پہ اب ہم آ رہے ہیں. ملیرٹی ڈکٹرشپ ٹاؤن ٹائم اڈاپٹیڈ میڈیکل پریکٹس فرام دا کنٹریز دے کین کیور اینڈ دا فزیشنس دے انسلیو. دیکھ اس ٹائم جو روم امپائر تھے, جب اس نے مطلب وہ کر دیا, تو ان دیٹ ٹائم جو ملیٹری ڈکٹرشپ تھی اس نے جتنی بھی ایریا کو جو اس نے فتح کی تھی, وہاں کی جو پوزیشن تھی اس کو اس نے کیا کیا تھا, جو غلام بنائے تھے اس کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا, اس کی جو میڈیکل پریکٹس ہے اس کو اڈاپٹ کیا تھا اور اسی پوزیشن کو یوز کیا کرتے تھے فار دا ٹریٹمنٹ. دا فرسٹ ملیٹری ہاسپٹل ان یورپ کی اگر ہم بات کریں تو اٹ واز اسٹیبلش ان روم. تو روم میں سب سے پہلے جو یورپ کہ اگر ہاسپٹل کی بات کریں تو اٹ واز اسٹیبلش بوتھ میل اینڈ فیمیل اٹینڈنٹس اسسٹڈ ان دا کیئر آف دا سیک. اس میں میل اور فیمیل دونوں اٹینڈنٹس ہوا کرتے تھے, مطلب دونوں نرسز ہے وہ ہوا کرتے تھے اور وہ جو سیک پیپل ہے اس کو کیئر پرووائڈ کرتے تھے. گیلن واز دا فیمس گریک فزیشین. اگر ہم گیلن کی بات کریں تو ہی واز دا فیمس گریک فزیشین تھا who worked in a room and made important contribution to the practice of medicine by expanding his knowledge in anatomy, physiology, pathology and medical
جو تھراپیز ہے تھراپیٹکس ہے اس میں اس کی ایکسپرٹیز تھی، مطلب اناٹمی میں وہ ایکسپرٹ آ گیا، فزیالوجی میں، پیتھولوجی میں، میڈیکل تھراپیٹک جتنی بھی پروسیجر ہے اس میں وہ ایکسپرٹ تھا. اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اگر ہم بات کریں رومن انسینٹ کے. اب ہم بات کریں گے دا میڈل ایج. اب میڈل ایج جو ہے اگر ہم ٹائمنگ ڈیٹنگ کی بات کریں تو یہ 476 BC سے لے کر 1450 AD تک جو ٹائم ہے، ایج ہے، اس کو ہم میڈل ایج کہتے ہیں. فالو دا جو ہے ڈیمیس آف روم امپائر. جب روم امپائر کی جو مطلب ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. وومین یوز ہربس ان اے نیو میتھڈ ٹو ہیلنگ ویئر مین کنٹینیو ٹو یوز جو ہے پرجائننگ اینڈ لیچنگ. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جو مطلب فیمیل ہیں وہ جڑیوں بوٹیوں کو یوز کر کے اور اس سے جو ہے ٹریٹمنٹ کروا دیا کرتے تھے. اسی طرح دس پیریڈ آلسو سا دا روم جو کیتھولک چرچ ہے بیکم دا سینٹرل فگر ان دا آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ آف دا ہیلتھ کیئر. اس پیریڈ میں جو رومن جو کیتھولک چرچ یہ ایک سینٹر فگر سمجھا جاتا تھا فار دا آرگنائزیشن اب یا مینجمنٹ آف دا ہیلتھ کیئر کی. مطلب وہاں سے جو ہیلتھ کیئر ہے وہ کنٹرول ہوا کرتا تھا، وہ مینیج ہوا کرتا تھا. موسٹ آف دا چینج ان دا ہیلتھ کیئر ور بیسڈ آن دا کرسچن کنسیپٹ آف چیریٹی اینڈ سینسٹیوٹی آف اے ہیومن لائف. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا کہ جو ہیلتھ کیئر کے اگر چینجز ہے وہ کس بیس پہ تھا کہ کرسچن کانسیپٹ آف دا چیریٹی اینڈ دا سینسٹیوٹی آف اے ہیومن لائف ویوز آف دا امپورٹنس آف ادر وومین کنسیڈر اے نوبل ور بیکم نرسز. اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کرسچینٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آلویز جو ہے آپ کام کرے فار دا ہیومینٹی. اور اس کا یہ تھا کہ مطلب جو نرسز ہے یعنی وہ لوگ جو کیئر پرووائڈ کرتے تھے سکھ اور اس کو، تو اس کو ایک نوبل مطلب فیملی سے سمجھا جاتا تھا. اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ خاص لوگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے. تو مطلب اگر ہم اس ایج میں بات کریں تو اس ایج میں نرسز کو ایک نوبل جو ہے وومن کے طور پر اس کو سمجھے جاتے تھے. So now we will discuss about the Renaissance period. So Renaissance period کیا تھی؟ The Renaissance and Reformations period یہ اسٹارٹ ہوتے 1500 سے لے کر 1700 تک جو ہمارے پاس اے ڈی ہے اس سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. Also known as the rebirth of Europe. جو رینیسن پیریڈ ہے نا یہ اس میں سب سے زیادہ اگر ہم ماڈرنائزیشن کی بات کریں تو یہ اس ایرا میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو جو ہے نا ری برتھ آف یورپ بھی کہتے ہیں. فالو دا میڈل ایج پیریڈ بھی جو ہے اس کو مطلب میں جیسے میڈل ایج پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں سو جو یہ رینیسنس پیریڈ ہے وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں. ڈیورنگ دا رینیسنس پیریڈ a growing interest in science and technology lead to advance in medicine and public health. اس میں اب دیکھ جو سائنس ہے اس میں ایڈوانسمنٹ آ جاتے ہیں، نیو ٹیکنالوجیز جو ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جو میڈیسن ہے اس میں بہت زیادہ مطلب ایکسپیریمنٹ ہو جاتے ہیں اور پبلک ہیلتھ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کر آتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم دا ریچ پیڈ فار دیئر سیک ٹو بی کیئر فار ایٹ ہوم. لیکن اس میں یہ تھا کہ جو امیر لوگ تھے جس کے پاس پیسے تھے وہ مطلب پے کرتے تھے، وہ پیسے دیتے تھے اور اس کو اس کے ہوم پہ اس کو کیئر پرووائڈ کیا جاتا تھا. بلکہ لیکن وائل دا پور ور کیئر ان ہاسپٹل، لیکن جو پور پیپل تھے، جو غریب لوگ تھے، وہ ہاسپٹل میں اس کو کیئر پرووائڈ کیا جاتا تھا. بائی دا ٹائم مینی پور پیپل اراؤ ایٹ ہاسپٹل. ایک ٹائم پہ بہت زیادہ غریب لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل پہ آ جاتے تھے، مطلب ہاسپٹل پہ ایک بنڈل بن جو ہے بہت زیادہ رش بن جاتے تھے. سو دے ور آلریڈی ویری ایل. ایک تو یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ جب ہاسپٹل آتے تھے تو پہلے سے وہ بہت زیادہ بیمار ہوا کرتے تھے. دوسرا رش بھی بہت زیادہ تھا، اس طرح فیسلٹیز بھی اس کو پرووائڈ نہیں کی جا سکتی تھی. سو دے اپن ڈائڈ ان دا ہاسپٹل. تو وہ اکثر ہاسپٹل میں مر جاتے تھے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ ٹائملی اس کو گھر پہ اس کو کیئر پرووائڈ کیا جاتے تھے تو وہ زیادہ تر ٹھیک ہو جاتے تھے. سو بینگ ہاسپٹلائز ہیز اے نیگیٹو جو ہے کنٹینویشنز فار دا موسٹ پیپل ایز اے ہاسپٹل ور کنسیڈر پلیس ویئر دا پیپل وینٹ ٹو ڈائی. تو اس ٹائم جو لوگوں کی مائنڈ میں
लोगों की जो हॉस्पिटल के रिलेटेड जो उसका कंसेप्ट बन गया था, इट वाज अ वेरी नेगेटिव। और लोगों का यही ख्याल था कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे आप जिंदा जाते हैं मरने के लिए, मतलब आप हॉस्पिटल जाओगे सो यू विल बी डाई। इट वाज आल्सो रेपर इट अ डार्क एजेस ऑफ नर्सिंग। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो दैट टाइम वाज अ डार्क टाइम फॉर द नर्सेस एज वेल, क्योंकि लोगों को जो है ना उससे भी जो ट्रस्ट है वो उठ जाते थे कि मतलब ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते, मतलब जो भी जाते, जिस तरह आपको कोरोना की जो टाइम था कोविड 19, उसमें भी लोगों का यही कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि आप हॉस्पिटल जाओगे तो यू विल बी डाई, आपको वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो इस तरह वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट था। अब जो फॉलोइंग द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, एक मोमेंट चली थी, क्योंकि ये जो अनजस्टिस हो रहा था करप्शन के खिलाफ और ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इसके खिलाफ एक मोमेंट चला था जो रिलीजियस और पॉलिटिकल और कल्चर सारे उसमें शामिल हुए थे 16th सेंचुरी के। ये तकरीबन 1517 से या मेरे ख्याल में ये स्टार्ट हुआ था। और इट वाज द, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें तो ये सबसे बड़ा मोमेंट था। और ये इतना ज़्यादा मोमेंट था कि जो कैथोलिक चर्च था वो मजबूर हुआ और उसकी जो मतलब उसकी जो पावर थी उसको ख़त्म किया गया था। जो मनेस्ट्री थे, वहाँ की जो हॉस्पिटल थी, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे वर क्लोज, ये क्लोज किया जाता था। और जो वमेंस थे वो वमेंस जो बहुत ज़्यादा एल हुआ करते थे या तो वो कहीं और जाके उसको जो है केयर प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन हॉस्पिटल, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे वर क्लोज। ऑल्दो देयर वर अ फ्यू हॉस्पिटल इन द जो प्रोटेस्ट यूरोप है उसमें स्टिल जो है दे वर वर्किंग। देयर वर नो रिगुलर सिस्टम ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का कोई रिगुलर सिस्टम नहीं था। फीमेल प्रैक्टिशनर केयर फॉर नाइबर्स एंड फैमिली, जो फीमेल प्रैक्टिशनर थे, जो नर्सेज थे, वो केयर प्रोवाइड करते थे अपने नाइबर्स को, अपनी फैमिलीज को, बट देयर वर्क वाज अनपेड एंड अनरिकग्नाइज। लेकिन उसका जो काम था उसके लिए उसको न कोई पैसे दी जाती थी, न उसको जो है एक्नॉलेज किया जाता था। एंड कैथोलिक्स जो एरिया से एरर्स है, हाउ एवर द ट्रेडिशंस ऑफ नर्सिंग नॉन्स कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। लेकिन जो ट्रेडिशनल नर्सिंग थी, एक होता है ना फॉर्मल नर्सिंग, जो आजकल आप इंस्टीट्यूट में जाते, आप एडमिशन लेते, आपको फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थे। तो इसका तकरीबन इस एज में बहुत ज़्यादा ये डार्क टाइम था फॉर द नर्सिंग। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल नर्सिंग की बात करें, ट्रेडिशनल नर्सिंग ये नर्सिंग है कि मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब उसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप या ट्रायल एंड एरर की बेस पे करते हैं या आप ऑब्जर्वेशन की बेस पे करते हैं, तो वो स्टिल कंटिन्यू थी, मतलब वो जो है वो अनइंटरप्टेड थी। तो यहाँ तक जो हमने बात की, सिर्फ हमने एनिसेंट एरा को हमने पढ़ा है, एनिसेंट टाइम में हमने ग्रे जो है इजिप्शियन की बात की, हमने ग्रेस की बात की, हमने इंडिया की बात की, हमने चाइना की बात की, हमने रोम की बात की, हमने मिडल एज की बात की, हमने जो है रेनेसेंस के बाद की ये यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे जो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है, कि मॉडर्न नर्सिंग किस तरह जो है डेवलप हुई और किस तरह वजूद में आई। तो वी विल डिस्कस दिस पार्ट, जो है हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट और ये सबसे मुश्किल यूनिट भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स भी हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो इजिप्शियन, ग्रीस, इंडिया, चाइना, रोम, रेनेसेंस एजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके जो मॉडर्न है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कन्फ्यूजन हो, स्टिल अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो यू कैन आस्क in the comment section, and inshallah I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me and watching me.